اب ہماری اور آپ کی سماعتوں کے حوالے اپنا تاثرات پیش کرنے کے لیے، اپنے جذبات کو سامنے لانے کے لیے ہمارے جلسے کے منظم اور دولاری والی اڈے والی مسجد کے امام جناب مفتی فرحان صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث، صدق اللہ العظیم۔ Respected الحافظ القاری مفتی رضا المصطفیٰ حفظہ اللہ، ڈائریکٹر آف جامعہ عربیہ گلشن مصطفیٰ، الحافظ القاری انتظار علی صاحب قبلہ، حافظ و قاری ارمان رضا صاحب، قاری شاکر رضا صاحب، مسٹر ساجد علی، مسٹر ذیشان صاحب، الحافظ القاری مفتی قاسم رضا حفظہ اللہ، all students and my dear friends، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تمام تعریف و توصیف اس اللہ جل مجدہ کی ذات ببرکات کے لیے جو خالق کل بھی ہے اور مالک کل جہان بھی ہے۔ ہزاروں کروڑوں درود و صلاۃ و سلام نازل ہوں اس نبی محتشم پر جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ہم سبوں کا وجود بخشا۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ مل کر کے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے میرے تمام بچے ذرا خاموش ہو جائیں، تمام طلبہ میری طرف دیکھیں، اپنا سیدھا ہاتھ کھڑا کریں، تمام طلبہ جلدی سے سیدھا ہاتھ کھڑا کریں اپنا، جلدی سے، صرف بچے، اور اپنا بایاں ہاتھ اپنے منہ پر رکھیں اس طریقے سے۔ اب سیدھا ہاتھ نیچے کر لیں، بالکل ایسے ہی بیٹھنا ہے جب تک میرا بیان ہوگا، ٹھیک ہے؟ آخر تک، فاتحہ تک بالکل ایسی خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے آپ کو۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر اقبال کے ان اشعار سے کرنا چاہوں گا کہ جب ڈاکٹر اقبال نے ہماری ہندوستان کی فضا کو دیکھا، ہندوستان کی سرزمین کو دیکھا، اس وطن عزیز کے پاک خطے کو دیکھا، جب آپ نے دیکھا کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر مجدد الفسانی جیسی عظیم ہستیاں موجود ہیں، جب آپ نے اس ہندوستان کی سرزمین کو ملاحظہ کیا، آپ نے دیکھا کہ یہ وہ عزیز ہے جہاں پر علامہ فضل حق خیر آبادی جیسی عظیم ہستیاں موجود ہیں، جب آپ نے ہندوستان کی سرزمین کو دیکھا کہ یہاں پر ہند کے راجہ خواجہ خواجگان بادشاہ ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی عظیم ہستیاں ہیں، جب آپ نے ہمارے ہند کے لہلہاتے باغوں کو دیکھا، چرند و پرند کو دیکھا، جب پروت کو دیکھا، پہاڑ کو دیکھا، تو آپ ہمارے ہندوستان کی تعریف کرتے ہوئے اشعار بیان کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں گے اس کی یہ گلستاں ہمارا، ہم بلبلیں گے اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا، ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستاں ہمارا۔ اور فرماتے ہیں کہ یونان و مصر و روما، یونان و مصر و روما سب مٹ گئے جہاں سے، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا، اب تک مگر ہے باقی نام و نشاں ہمارا۔ اور کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، کچھ بات تو ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا۔ اور چینوں عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، چینوں عرب ہمارا ہندوستاں ہمارا، ہندی ہیں ہم، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا، مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ عزیزان محترم، میں نے قرآن کریم کی اس مقدس آیت کو پڑھا، اللہ پاک فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یعنی کہ اے لوگو اپنے رب کی نعمتوں کا خوب تذکرہ کرو۔ اگر دیکھا جائے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں 15 اگست کے موقع پر، یوم آزادی کے موقع پر، یہ وہ مقدس متبرک تاریخ اور دن ہے جس دن ہم مسلمانوں کو، ہم ہندوستانیوں کو انگریزوں کی ناپاک حکومت سے آزادی ملی ہے۔
اور میں آپ کو بتاؤں یہ ہمارے لیے نعمت کس طریقے سے ہے۔ یہ دن ہمارے لیے نعمت اس اعتبار سے ہے کہ جب ہندوستان کے اندر برٹش کال چل رہا تھا، جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی حکومت چل رہی تھی، اس وقت مسلمانوں کے وجود کو خطرہ ہو چکا تھا، مسلمانوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، ہمارے بزرگوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کو ظلم و تشدد کا شکار بنایا جا رہا تھا، ہندوستانیوں پر ظلم و تشدد کیا جا رہا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے وطن عزیز کی مٹی پر، ہماری سرزمین پر ایسے ایسے مجاہدین کو پیدا فرمایا جنہوں نے اپنی جانوں کی بازی لگا کر کے، اپنے مال اور اپنی اولاد کو اس وطن عزیز کی خاطر قربان کر کے ہمارے وطن عزیز کو انگریزوں کے ناپاک وجود سے پاک کرایا ہے۔ عزیزان محترم، علامہ فضل حق خیر آبادی کی ذات ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی 1857 میں آپ نے ایک فتویٰ دیا تھا۔ جب آپ نے ہندوستان کی سرزمین کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ یہاں کی فضا بگڑ چکی ہے، یہاں پر جینا دوبھر ہو چکا ہے، آپ نے دہلی کی جامع مسجد میں ایک میٹنگ رکھی، تمام علماء کرام کے، تقریباً 30 سے زائد علماء کرام کے ایک استفتے پر آپ نے سگنیچر کرائے، اور آپ نے جمعے کی نماز کے اندر، دہلی کی جامع مسجد ہے، تمام لوگ حاضر ہیں، آپ نے جمعے کے نماز کے اندر آپ نے ببانگ دوہل یہ اعلان کیا، اے ہندوستانی مسلمانوں، اے ایمان والو، تم پر جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے۔ آج تمہارا ہندوستان کے اندر انگریزوں کے خلاف جہاد کرنا تم پر لازم ہو چکا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے جب جہاد کا فتویٰ دیا ہے، انگریزی سلطنت کو معلوم ہوتا ہے، انگریزی فوجی آپ کو گرفتار کر کے کچہری کے اندر لے جاتے ہیں، آپ کے خلاف مقدمہ دائر ہوتا ہے، عدالت قائم ہوتی ہے، آپ کے خلاف فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، کالا پانی کی سزا کا فیصلہ ہوتا ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کالا پانی کی سزا کے درمیان انگریز آپ پر اتنا زیادہ ظلم و تشدد کرتے ہیں کہ 2 سے 2.5 سال کے اندر آپ اتنے زیادہ علیل ہو جاتے ہیں، اتنے بزرگ ہو جاتے ہیں کہ آپ کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، آپ اتنے ضعیف ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے ایسی حالت میں بھی اپنے وطن عزیز سے سودا نہیں کیا، نہ اپنے ایمان سے سودا کیا، آپ نے اپنے تقوی و پرہیزگاری سے اس کا جو جیلر تھا اس کو بھی اپنا شہدا کر لیا۔ وہ جیلر آپ کے پاس آ کر کے کہتا ہے، اے فضل حق خیر آبادی، صرف ایک مرتبہ آپ کہہ دیجئے کہ ہم نے یہ فتویٰ نہیں دیا ہے، میں اس فتوے سے رجوع کرتا ہوں۔ علامہ فضل حق خیر آبادی نے کہا تھا، ایک تو کیا، اگر 1000 مرتبہ بھی تم مجھ سے پوچھو گے تو ببانگ دوہل میں یہی اعلان کروں گا کہ ہاں انگریزوں کے خلاف میں نے یہ فتویٰ دیا ہے، کیونکہ تمہارا وجود اب ہمیں ہندوستان کے اندر برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ہندوستان کی آزادی کے اندر بے شمار علماء کرام نے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے، سب سے پہلے ہمیں خود اپنی ذات پر افسوس ہے، آج ہم نے ان مجاہدین جنگ آزادی کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قوم مسلم پر ٹیررسٹ کا بھبا ٹیگ دینا بڑا آسان ہو گیا ہے۔ آج مسلمانوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، معاذ اللہ آتنکوادی کہا جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کو پوچھا جا رہا ہے کہ تم نے اس ہندوستان کو کیا دیا ہے، لیکن میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ ارے ہم تو وہ ہیں، قوم مسلم وہ قوم ہے جس کی وجہ سے آج ہندوستان آزاد ہوا ہے۔ اگر ہندوستان کے اندر اگر علماء کرام اور مسلم قوم انگریزوں کے خلاف بڑھ چڑھ کر کے حصہ نہ لیتی، اگر علم بغاوت بلند نہ کرتی تو شاید صدیاں گزر جاتی، لیکن ہندوستان آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ عزیزان گرامی، مسٹر ٹامسن جو انگریزوں کا مورخ ہے، رائٹر ہے، وہ اپنی تاریخی یادداشت کے اندر لکھتا ہے، کہتا ہے کہ ہم نے 1857 کے اندر اتنے علماء کرام کو قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ ہم نے 14,000 علماء کرام کی گردنوں میں پھانسی کا پھندا لٹکایا تھا۔ آپ اندازہ کریں، اپنی تاریخ کے اندر لکھتا ہے کہ دہلی کی چاندنی چوک سے لے کر کے پاکستان کے لاہور تک جتنے بھی درمیان میں پیڑ تھے، کوئی بھی درخت ایسا باقی نہ رہا تھا جس درخت کے اندر مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی ہو۔ اتنی قربانیاں دے کر کے ہم نے اپنے اس وطن عزیز کو آزاد کرایا ہے۔ عزیزان